بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، ایک امتی ہونے کے ناطے ہمارا یہ حق ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے تحفے بھیجیں۔ علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے درود پاک پڑھنے کے 40 فائدے ذکر فرمائے ہیں، وہ ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ نمبر 1، درود شریف پڑھنے سے اللہ رب العزت کے حکم پر عمل ہوتا ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں اللہ رب العزت کی موافقت ہوتی ہے۔ نمبر 3، فرشتوں کے درود بھیجنے کے عمل میں یہ بندہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ رب العزت کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نمبر 5، اس کے 10 درجات بلند ہونے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 6، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ نمبر 7، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 8، دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے سے دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 9، اذان کے بعد وسیلہ کی دعا کے ساتھ یا الگ کر کے درود پاک پڑھا جائے تو قیامت کے روز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ نمبر 10، یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ نمبر 11، بندے کی ضروریات کے لیے اللہ رب العزت کے کفیل بن جانے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 12، قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہے۔ نمبر 13، تنگ دست آدمی کے لیے صدقہ کرنے کے قائم مقام بن جاتا ہے۔ نمبر 14، ضرورتوں کے پورا ہونے کا سبب ہے۔ نمبر 15، درود پاک پڑھنے والے پر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت اور فرشتوں کی طرف سے رحمت کی دعا ہوتی ہے۔ نمبر 16، یہ درود بھیجنے والے کی پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 17، موت سے پہلے جنت کی بشارت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 18، قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 19، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے والے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں۔ اس طرح درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 20، بھولی ہوئی چیز کا یاد دلانے کا سبب ہے۔ نمبر 21، درود شریف پڑھنا مجلس کے اچھا ہونے کا سبب ہے اور قیامت میں درود پاک پڑھنے والے کے لیے حسرت اور ندامت سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 22، درود پاک پڑھنے والے کے لیے محتاجی اور فقیری سے چھٹکارا ہے۔ نمبر 23، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آنے پر درود پڑھنے والا بخیل کہلائے جانے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نمبر 24، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آنے پر درود شریف نہ پڑھنے کے لیے جو وعیدیں آئی ہیں اس وعید سے نجات نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 25، درود پاک پڑھنے والا جنت کا راستہ پا لیتا ہے اور نہ پڑھنے والا جنت کا راستہ بھٹک جاتا ہے۔ نمبر 26، ایسی مجلس جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی نہ ہو، اس میں اللہ کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو تو وہ مجلس متعفن ہونے سے پاک ہو جاتی ہے، یعنی درود شریف پڑھنے سے اس تعفن سے نجات ملتی ہے۔ نمبر 27، جس کلام کی ابتدا اللہ کی تعریف اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے ہو وہ کلام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ نمبر 28، پل صراط پر بندے کے نور جس کے ذریعے پل صراط پر گزرنا آسان ہوتا ہے، یہ اس کے بڑھنے کا سبب ہوتا ہے، اس نور کے بڑھنے کا سبب بنتا ہے درود پاک۔ نمبر 29، درود پاک پڑھنے والا دل کی سختی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نمبر 30، آسمان اور زمین والوں میں سے اس درود شریف پڑھنے والے پر اللہ رب العزت اپنی رحمت حسنہ نازل فرماتی ہے۔ نمبر 31، درود پاک پڑھنے والے کی شخصیت، اس کے عمل، اس کی عمر اور اس کے کام کاج میں برکت آتی ہے۔ نمبر 32، درود پاک پڑھنے والے پر اللہ رب العزت کی رحمت ہر وقت متوجہ رہتی ہے۔ نمبر 33، درود پاک پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوام محبت اور اس کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 34، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درود شریف پڑھنے والے سے محبت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 35، یہ بندے
بندے کی ہدایت اور دل کی زندگی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 36، اس کے ذریعے بندے کا نام اور تذکرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جاتا ہے۔ نمبر 37، پل صراط پر ثابت قدمی اور اس سے کامیابی کے ساتھ گزرنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 38، درود پاک پڑھنے والا بہت تھوڑا ہی صحیح مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو احسانات اللہ نے ہم پر کیے ہیں ان پر شکر کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 39، اس سے اللہ رب العزت کا ذکر اور اس کا شکر بھی ادا ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر جو احسان کیا ہے بندے کو اس کا احساس بھی ہو جاتا ہے۔ نمبر 40 اور آخری فائدہ یہ ہے کہ بندے کا درود پاک پڑھنا دراصل اپنے رب سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ اپنے حبیب و خلیل کی تعریف اور توصیف فرما۔ اس لیے امتی کا حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے تحفے بھیجتا رہے، اور اس کے ذریعے سے ان فوائد کے حاصل کرنے کا یہ سبب بھی بنے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔